اس کی نوجوان اور خوبصورت بیٹی شہزاد کمرے میں داخل ہوئی۔ اپنی ابا جان کو سوچ و بچار میں غرق پا کر انہوں نے کہہ دیا کہ ابا جان کیا الجھن ہے، آپ بہت زیادہ بے چین دکھائی دیتے ہیں۔ قاضی نے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ شہزاد نے کہا ابا جان گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، میں اسے حل کر دوں گی، آپ ان لوگوں کو آنے دیں۔ قاضی نے کہہ دیا کہ بیٹی تم نہیں جانتی، تینوں لڑکے بہت چالاک، ہوشیار اور بہت ضدی لڑکے ہیں، ان کی تسلی کوئی نہیں کر سکتا۔ میں ڈرتا ہوں کہ اس لوگوں کی وجہ سے مجھے کہیں ملازمت سے نکال نہ دیا جائے۔ شہزاد بولی آپ فکر نہ کریں ابا جان، ایسے چچورے اور لابالی نوجوان میرے سامنے دم نہیں مار سکتے، میں انہیں لاجواب بھی کر دوں گی اور انہیں گستاخیوں کی جواب بھی دوں گی۔ قاضی نے کہہ دیا کہ بیٹی ایسا ہرگز مت کرنا، تمام معززین اور درباری ان لڑکوں سے پناہ مانگتے ہیں، ہمارے لیے کوئی مصیبت نہ کھڑی کر لے، اور بہتر یہی ہے کہ تم ان کے معاملے میں دخل نہ دو، میں خود کوئی ترتیب سوچ کر ان سے نپٹ لوں گا، میں لڑکے کے روپ میں ان کا بہروپ کر لوں گا۔ شہزادی نے بولا آپ مطمئن رہیں، میں اس اہمیت سے اچھی طرح واقف ہوں۔ 8ویں دن تینوں دوست قاضی کے گھر پہنچ گئے۔ قاضی نے ان تینوں کو ایک آراستہ کمرے میں بہت عزت اور احترام کے ساتھ بٹھا دیا اور کہا تمہارے سوال کا جواب میرا نوجوان بیٹا دے گا۔ اسی ہی وقت قاضی کی بیٹی ایک عربی نوجوان کی صورت میں کمرے کے اندر داخل ہوتی ہے۔ قاضی نے اس کا تعارف اپنے مہمانوں سے کروا لیا کہ یہ میرا بیٹا احمد ہے، حال ہی میں تعلیم مکمل کر کے آیا ہوا ہے۔ تینوں دوست ٹکٹکی باندھ کر ان حسینہ کو دیکھنے لگ گئے۔ قاسم نے کہہ دیا کہ یہ لڑکے کی صورت میں ایک ذہین لڑکی ہی ہے۔ خالد نے کہہ دیا کہ یہ واقعی ہی خوبصورت ہے۔ عباس نے کہہ دیا کہ اس کے ستارے بہت بلند ہیں، مگر ہمارے متعلق اس کی نیت اچھی نہیں ہے۔ شہزاد نے یہ تبصرے اپنے متعلق سن لیے تو اس نے سر سے عمامہ اتار دیا، اس کے خوبصورت گھنگھرالے بال اس کے چہرے پر عجیب دلکشی پیدا کرنے لگے۔ پھر اس نے اپنے چوغا اتارا تو اس کے نیچے پہنا ہوا قیمتی لباس اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے لگ گیا، یعنی وہ اور بھی خوبصورت لگنے لگی۔ تینوں دوستوں نے جب اس حسینہ کو دیکھا جو اس وقت ایک یونانی افسرہ معلوم ہوتی تھی، وہ سدھ ہو کر بیٹھ گئے، یعنی خاموش سے بیٹھ گئے۔ آپ نے درست فرمایا کہ میں ایک لڑکی ہوں۔ شہزاد نے یہ کہہ دیا کہ شاید آپ کی دوسری باتیں بھی درست ہو، میں بہرحال آپ کی مشکل کا حل تلاش کروں گی، آپ لوگ مجھے بتائیے کہ آپ لوگوں کا الجھن کیا ہے۔ شہنشاہ بغداد قاسم نے اپنے ہوش کو سنبھال کر کہہ دیا اے حسن و حیا وفا کی شہزادی، ہم تینوں دوست ایک کمرے میں بیٹھ کر شطرنج کھیل رہے تھے تو اچانک سے ہمارا ایک مہرہ غائب ہو گیا۔ ہم لوگوں نے پوری کمرے کی تلاشی لی لیکن ہم لوگوں کو وہ مہرہ نہیں ملا۔ وہ مہرہ اب ہم تینوں میں سے کسی ایک کے پاس موجود ہے، آپ ہمیں بتا دیجئے کہ وہ مہرہ آخر کس کے پاس ہے۔ غلط لڑکے کا نام ہرگز مت لیجئے، وہ اس میں اپنی بے عزتی خیال کر لے گا،
اگر آپ نے غلط نام لے لیا تو وہ اپنے آپ کو بے عزت سمجھے گا۔ شہزاد بولا کہ اگر تم میں سے کسی کے پاس وہ مہرہ ہے تو وہ خود ہی دے دے، اور اس میں رکاوٹ ہی کیا ہے؟ خالد نے کہہ دیا کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں بتا رہا ہے کہ مہرہ اس کے پاس ہے، اور یہ آپ کو ہی معلوم کرنا ہے، اور اس لیے ہم آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں، اور اس کا فیصلہ کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ شہزاد نے کہہ دیا کہ درست ہے، اس کا فیصلہ میں کی دیتا ہوں کہ آخر یہ مہرہ کس کے پاس ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، میں آپ لوگوں کو ایک کہانی سنانا چاہتی ہوں، اور آپ لوگ اسے بڑے غور سے سن لیں، اور یہ ایک بالکل سچی داستان ہے۔ شہزاد نے کہانی شروع کر دی کہ آج سے 25 سال پہلے کی بات ہے۔ بغداد میں دو دوست رہتے تھے۔ ایک شہرِ آفاق مصور کا صاحبزادہ عدنان تھا، اور دوسرا بغداد کے مشہور و معروف قبیلے حنوطہ کے سردار حیدر کا بیٹا ادریس تھا۔ دونوں میں بچپن سے ہی بڑا پیار تھا۔ ایک ہی ساتھ پڑھے کھیلے اور جوان ہوئے۔ دونوں دوست جب ایک دوسرے کو نہ دیکھ لیتے تو چین ہی نہیں آتا۔ دونوں شریف، بہادر اور وفادار تھے، یک جان دو غالب تھے۔ عدنان کو بھی اپنے باپ کی طرح فن میں کمال حاصل تھا، اور فارغ وقت میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ ان دنوں ہر سال شوال کے مہینے میں دریائے دجلہ کے کنارے سرسبز و شاداب وادی میں عظیم و شان میلہ لگتا تھا، جس میں یونان، مصر، شام اور ترکستان کی طبیب، تاجر، سنیاسی اور نجمی، بازیگر، شگدہ باز، رہزن، ٹگ اور ہر قسم اور ہر کماش کے لوگ آتے تھے۔ یعنی یہ میلہ بہت دھوم دھام سے ہو رہا تھا۔ ادنیٰ قسم کی قبیلوں سے لے کر نامور غلاموں تک ہر امت اور ہر نسل کے لوگ اس میلے کو دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ ماہر شمشیر زن دور دراز علاقوں سے شمشیر زنی کی چال دکھاتے تھے۔ امیر لوگ اپنے آراستہ اور پیراستہ پنجروں میں ہر رات جام صبح اور سرور کی محفلیں سجائے رہتے تھے۔ نازم اندائے اور دلربائے دوشیزائیں اپنے دل فریب رقصوں سے محفل کو کشت زعفران بناتے تھے۔ رات کو آنکھیں خیرہ کر دینے والی روشنی کو اور رنگا رنگ کی ساری آبادی دکھائی دے رہی تھی۔ شگدہ باز اور بازیگر اتنے حیرت انگیز اور عجیب و غریب تماشے دکھا کر لوگوں کو اندوشت بدانداز کرتے تھے۔ فردۂ کروش سرعام نیلام کرتے تھے اور ان کی بھاری قیمتیں وصول کر لیتے تھے۔ اس طرح ہر بوڑھا، نوجوان، مرد، عورت، بچے، سب لوگ اس جشن میں شریک ہوتے تھے۔ قصہ مختصر، لوگ اس میلے کے لیے مہینوں تک انتظار کر رہے تھے اور پوری تیاری کے ساتھ اس میلے میں شامل ہوتے تھے۔ مصور عامر بھی ہر سال اپنی دکان سجاتا اور اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی مصور شاہکار کا لے کر آتا تھا اور انہیں فروخت کر کے ہزاروں روپے کماتا تھا۔ ادریس اور عدنان بھی ہر سال پورے اہتمام کے ساتھ میلہ دیکھنے کے لیے جاتے تھے۔
باقی کی کہانی سننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں اگلے پارٹ پر۔